خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہودا کے عام خط کا جو تعلیمی سلسلہ شروع ہو رہا تھا اس کے سیشن نمبر 4 میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور آج اس چوتھے سیشن میں ہم یہودا کے پہلے باب یعنی ایک ہی اس کا باب ہے، اس کی تیسری آیت پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو اس کے اندر الفاظ لکھے گئے ہیں وہ ہم پر واضح ہو جائیں، ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے: اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو جب وہ اپنے کنسرنز بتاتا ہے تو وہ لفظ پیاروں سے اس کا آغاز کرتا ہے، اور پیارے کے لیے جو لفظ ہے وہ انگریزی کا بیلوڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو لفظ بیلوڈ ہے یہ گریٹ لو کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ بہت گہری محبت رکھتے ہیں اور آپ اس کی فکر کرتے ہیں، آپ کا جو روح جان بدن ہے ہر وقت کائنڈنس سے جو ہے وہ اس کے لیے بھرا رہتا ہے، آپ اس کے لیے فکر مند ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کا احساس ہے، آپ اس کو کسی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ جس سے آپ کے جو جذبات ہیں اس کو ٹھیس پہنچے، آپ اس کو کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے، کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے، آپ ٹوٹلی طور پر ہول ہارٹرلی کمپلیٹلی طور پر اس شخص کو جو ہے وہ ویل بینگ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی لفظ پیارے جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا۔ اب یہاں پر جب وہ لکھنے کی بات کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں لکھ رہا کہ وہ لکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس لیے اس خط کو لکھتا ہے، اپنے کنسرنز اس لیے وہ ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہاں پر ایکسٹریم نیڈ جو ہے وہ کلیسیا کو محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنے روح جان بدن میں اسپرچولی طور پر اس نیڈ کو فیل کرتا ہے کہ ابھی کلیسیا کو ان چیزوں کی، اس تعلیم کی، اس نصیحت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ کمال کوشش کر رہا تھا، ایکسٹریم نیڈ کی جو ہے وہ یہاں پر بات کرتا ہے جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا۔ اب یہاں پر جو نصیحت کرنے کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے تو یہاں پر یہ ملٹری ورڈ جو ہے یہاں پر یونانی کا مفہوم دیتا ہے، جس کے مطلب ہے کہ حکم کرنا یا کسی شخص کو کہنا کہ یہ کام کرنا ہے اور اس نے کرنا ہے۔ یہاں پر ڈینائی کرنے کی جو سٹیٹ ہے وہ ہم یہاں پر نظر نہیں آتی، اور نصیحت کرنا جو ہے یہ یہاں پر بہت ہی لازمی ہے۔ اور وہ کیوں یہ نصیحت کرتا ہے ان کو؟ وہ اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس ایمان کے واسطے جو ہے وہ جان فشانی کریں۔ اب جب ایمان کے لیے جان فشانی کا وہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یہااں پر ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتا ہے کہ ہمیں جو فیتھ ملا ہے اس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ فیتھ کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اگر آپ عبرانیوں 11ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو فیتھ کے تعلق سے جو ہے اس کی ڈیفینیشن نظر آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ فیتھ جو ہوتا ہے یہ انویزیبل ہوتا ہے، یہ ہم کسی کو کچھ دکھا نہیں سکتے کہ میرے اندر ایمان ہے، لیکن ہاں جب فیتھ انویزیبل ہے تو اپنی ڈیمونسٹریشن کے وسیلہ سے جو ہے، یا السٹریشنز کے وسیلہ سے، یا اپنے ایکٹ کے وسیلہ سے، ڈیڈ کے وسیلہ سے جو ہے ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور جن چیزوں پر ہم فیتھ ہمارا ہوتا ہے بے شک وہ ویزیبل ہمیں نہیں ہوتی، انویزیبل ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ویزیبل ہو جائیں گی۔ اب جب ڈیفینڈ فیتھ کرنے کی بات کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ دس از سم تھنگ اسپرچل، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ انویزیبل ہوتا ہے اور ہمیں اپنے ڈیڈز کے وسیلہ سے جو ہے اس کو ویزیبل کرنا پڑتا ہے، اس کو دکھانا پڑتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ فیتھ جو ہے یہ سم تھنگ از اسپرچل۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ صرف یقین کرنا ہی نہیں ہوتا کہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، بلکہ آپ کا مکمل طور پر بھروسہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ایمان کی ہم بات کرتے ہیں تو باپ ابراہیم سے جو ایک ایمان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور پھر اس کو خداوند یسوع سے آ کر پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں، وہ اس فیتھ کی بات کرتا ہے۔ اور یہ جو ایمان انہیں ملا ہے یہ جنریشن بائی جنریشن ان کے پاس پہنچا ہے۔ باپ ابراہیم سے اس کا جو ہے وہ آغاز پاتا ہے، اسحاق کے پاس، یعقوب کے پاس، اس کے بعد
جو اس کے 12 بیٹے ہیں ان کے پاس، اور وہاں سے وہ لڑی جو فیتھ کی چلتی آتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر آ کر مکمل ہوتی ہے، اور وہاں سے اپوسٹولک ایرا شروع ہوتا ہے، اور آج پوری دنیا میں اسی فیتھ کے تعلق سے جو ہے ہم بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب کرائسٹ کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہ وہ ایمان ہے جو مسیح کی ذات پر آ کر عروج پا کر مکمل ہوتا ہے، اور یہ ایمان مسیح کے بغیر مکمل ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جتنی پروفیسیز تھیں وہ خداوند یسوع مسیح میں آ کر جو ہے ہمیں کمپلیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور جب ہم اپنے فیتھ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اپوسٹل کریڈ جو ہے وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں موجود ہے، جس کے اندر ہم خدا کی سوورینٹی کا اقرار کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی مینیفیسٹیشن کا ہم اقرار کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی برت کا ہم اقرار کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو خاص بات ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ہم ذکر کرتے ہیں، کفارے کا ہم ذکر کرتے ہیں، کنواری مریم سے پیدا ہونے کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے دفن کیے جانے کا، اس کے بعد عالم ارواح میں اترنے کا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کا، اور پھر باپ کی دائنی طرف بیٹھ جانے کا، اور پھر ان کی دوسری آمد کا جو ایک پورا ایک جو اپوسٹل کریڈ ہے ہمارے پاس، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ مکمل کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد بائبل کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بائبل کے اوپر بھی جو ہمارا فیتھ ہے وہ بھی اس چیز کا حصہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی بار سونپا گیا ہے، تو یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو ایمان ہمیں دیا گیا ہے اس کے تعلق سے اگر ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑے چیزوں کو تو وہ بھی ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اس نے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ بات کی تھی نجات کے بارے میں۔ اور یاد رکھیں کہ مسیح کی ذات پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جو ہے ہماری نجات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں جتنے بھی آپ کو انبیاء کرام ملیں گے، جتنے بھی بزرگ لوگ ملیں گے، پیٹریوٹک ایرا جو ہے ہمیں ملے گا، کنگز کا ایرا ملے گا، پروفٹس کا ایرا ملے گا، تو وہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان سارے لوگوں نے مسیح کے تعلق سے پروفیسیز کی، اور پھر وہ مسیح کی امید میں ہی مرے ہیں، اور پھر مسیح جو ہے وہ 2000 سال پہلے کنواری مریم سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہمیں نجات ملتی ہے، اور مسیح کے وسیلہ سے ہی نجات ممکن ہے، اور کسی بھی شخص کے وسیلہ سے نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس نجات کے تعلق سے جو ہے ہم نے بھی اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو مسیحی ایمان کے علاوہ اور کئی طرح کے ایمان جو ہیں جو آپ کو آفر کے طور پر آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور پھر ان کی خصوصیات بھی بتائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جی آپ ہمارے ایمان کو قبول کر لیں، آپ اس ایمان کو قبول کر لیں، یہ ایمان آپ کے ایمان سے اچھا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہمیں اب اور کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان مسیح کے وسیلہ سے مکمل ہو چکا ہے، وہی ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ مکمل کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ عبرانیوں 12ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر مسیح جو ایمان کا بانی ہے اس کے تعلق سے جو ہے بڑے واضح انداز میں عبرانیوں کا مصنف اس بات کو ہمارے سامنے تحریر کرتا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ایمان کے تعلق سے ہم نے بات کی ہے، نجات کے تعلق سے ہم نے بات کی ہے، لکھنے کے تعلق سے اس خط کی بات کی ہے، اور وہ اسی لیے لکھتا ہے تاکہ ہمیں جو نجات کا ایک وے ملا ہے اس کے اندر ہم مضبوط ہوں، اور اس کے بعد جس فیتھ پر ہم کھڑے ہیں اس پر ہم کھڑے ہی رہیں، اور پھر اپنے فیتھ کو ہم جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کریں، کیونکہ آگے چل کر جو کلٹس ہیں وہ ہمارے فیتھ کو جو ہے وہ شیک کرنے کی کوشش کریں گے، ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کریں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا فیتھ جو ہے وہ کیا ہے، ہم کس چیزوں پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیسی خوبصورت بات ہے بزرگ پالوس رسول نے غلطیوں پہلے باب میں کہی ہے۔ میں اس حوالے کو پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم پر ذرا واضح ہو جائیں کہ اگر کوئی اور شخص ہمارے ایمان کے تعلق سے ہمیں کسی اور ایمان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے تو بزرگ پالوس جو ہیں وہ کلیسیا کو کیا نصیحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہاں پر، بلکہ میں اس کو 7ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو پوری بات ہے وہ ہم پر واضح ہو جائے۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ اور اس کے بعد 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت اور واضح
بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جو خوشخبری کا پیغام، جو نجات کا پیغام، جو ایمان ہمارے روح جان بدن تک پہنچا ہے، اگر آسمان سے کوئی اور فرشتہ بھی آ کر ہمیں کسی اور ایمان کے تعلق سے آگاہی دیتا ہے یا ہمیں دعوت دیتا ہے، یا کوئی انسان ہمیں خوشخبری دے سناتا ہے، یا کوئی آگاہی دیتا ہے، یا کسی اور ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے، تو پھر واضح الفاظ میں جو ہے بزرگ پالوس اس کو کرس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لفظ ملاؤن کا استعمال کرتے ہیں، اس شخص پر جو ہے وہ لعنت کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا جو ایمان ہے وہ بائی دا گریس آف گاڈ، خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے اور اس کی ذات کے وسیلہ سے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اور کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سیشن کے وسیلہ سے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ہم مسیح کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوتے ہیں، نجات کے مراحل میں سے گزر بھی رہے ہیں، ایمان سے ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس ایمان پر جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پایہ تکمیل تک پہنچا ہے، ہم اس پر ہمیشہ کھڑے ہیں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں۔ جہاں پر ہمیں اپنی نجات کے تعلق سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یا ایمان پر کھڑے ہونے کی بات کی جا رہی ہے، یا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہمیں تیار رہنا بھی چاہیے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو میں یہاں پر آخری حصے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے جو مقدسوں کو ایک ہی بار جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ اور یہاں پر مقدسوں کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہگایوس جو یونانی کا لفظ ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ سینکٹیفیکیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ سیپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، سیٹ اپارٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دوسروں سے الگ دکھنا، ہمارا جو ایمان ہے، یا ہمارا جو نجات کا کانسیپٹ ہے، یا ہماری جو ڈاکٹرن ہے، وہ دوسروں سے الگ دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم مسیح کے ہیں تو پھر ہم اسی لیے دوسروں سے الگ دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم ٹیمپلز کی بات کرتے ہیں تو جو خدا کی ہیکل ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نظر آتی ہے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ بے شمار ٹیمپلز تھی، لیکن جو خدا کا گھر ہے، یہ ٹیمپل آف سلیمان ہے، وہ اس کے لیے لفظ ہگایوس استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ پیدا کر رہی ہے دوسروں میں اور اپنے آپ میں، وہ سیٹ اپارٹ ہے، وہ الگ ہے۔ تو یہاں پر مقدسوں سے مراد ہے آپ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ الگ کیے گئے ہیں، آپ دوسروں جیسے نہیں ہیں، آپ ڈفرنٹ ہیں دوسروں سے۔ اور یہی چیز جو ہے ہماری نجات کا کانسیپٹ جو ہے، ہمارے ایمان کا جو کانسیپٹ ہے، یہی ہمیں دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ ڈفرنٹ بناتا ہے۔ وہ کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ ہماری نجات کا کنیکشن یہوہ خدا کے ساتھ ہے، مسیح کے ساتھ ہے، اس کے کلام کے ساتھ ہے، اور اسی کو ہم نے ہر وقت ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سننے کے بعد جو ہے یقیناً آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ جوش پیدا ہوگا، آپ کہیں نہ کہیں اس میں بڑھیں گے، تاکہ آپ اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ خداوند ان باتوں کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔